السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ ہوپفلی آل آر فائن۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے جی، آج کا ہمارا اسپیشل لیکچر ہے 27 آف رجب، یعنی کہ 27 رجب کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ جتنے بھی مجھے اس سے ریلیٹڈ کوشچنز ریسیو ہوئے ہیں آج میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گی۔ فرسٹ کوشچن جو مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ رجب کو یعنی 27 رجب کو شب معراج واقعہ واقعی میں ہوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ معراج کا واقعہ سچا ہے یا جھوٹا؟ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اس رات کو شب بیداری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس سے نیکسٹ ڈے جو ہم رات کو شب بیداری کرنے کے بعد عبادت کرنے کے بعد صبح کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک کوشچن یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 رجب کا بولتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ 13، 14 اور 15 رجب کا روزہ، تو کیا یہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ کسی حدیث سے یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ اسی طرح شب بیداری جو ہے وہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ دیکھیں، فرسٹلی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 27 رجب کو کیوں اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شب معراج کی رات ہے، یعنی کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے، اور اس وجہ سے اس رات کو ہم شب بیداری کرتے ہیں، یعنی کہ اس رات کو عبادات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کا صلہ دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو گئے تھے معراج پر۔ دیکھیں، فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی حدیث سے دیکھ لیں یا کسی بھی بک سے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں کہ شب معراج کے لیے 27 رجب کی ڈیٹ کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی شب معراج تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے کہ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جو تھا وہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، جبکہ ان کے وصال کی ڈیٹ جو ہے وہ ذکر کی کوئی ڈیٹ بنتی ہے، تو اب یہ کنفرمیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ ربیع الاول میں ان کا وصال بتاتے ہیں، ربیع الاول ہی ان کی جو ہے وہ برتھ ڈیٹ بنتی ہے، تو اس کے حساب سے دونوں چیزیں ٹھیک نہیں، ان میں تضاد ہے۔ اسی طرح سیم جیسے کہ ربیع الاول کا ہے، یہ بھی ہے 27 رجب کا، کہ اس کی بھی کوئی ڈیٹ کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے علماء نے اور ہم نے اس چیز کو ازیوم کر لیا ہے کہ وہ 27 آف رجب ہی تھا، اس لیے ہم ایوری ایئر 27 آف رجب کو یہ چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو یہ کوشچن ہے کہ شب معراج کی حقیقت کیا ہے، یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے تو کیا یہ بات ریالٹی؟ یہ بالکل سچ بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ واقعی میں رونما ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ من گھڑت بنا دیا گیا ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کافی احادیث میں یہ چیز پروو کی گئی ہے کہ شب معراج جو ہے وہ ایک ریالٹی انسیڈنٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں مالک بن سعصع جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے معراج شریف پر۔ ٹھیک ہے، تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
کہا کہ کیا آپ کو ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا۔ ٹھیک ہے، کہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں سلام کیجیے، یعنی کہ ان دونوں کو سلام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا اور ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ خوش آمدید، آپ نبی ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک کمپلیٹ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں ملتی ہے، آپ وہاں سے چیک کریں، اور اس چیز کی پروول ہے یہ کہ شب معراج جو ہے اس کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شب معراج میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے تھے۔ اسی طرح کافی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئی۔ پھر کچھ جگہ پر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں کافی زیادہ غریب لوگ تھے اور دوزخ میں کافی عورتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی معراج کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف کے بارے میں انفارمیشن دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں غریب زیادہ ہیں اور دوزخ میں عورتیں اپنے اعمال کے باعث۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چیز بھی حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا، یعنی کہ مسلمان امت کے لیے نماز، جو کہ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت سے اتنا کٹھن سفر نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے نمازیں ہمارے لیے 50 سے 5 کروائیں، اور اب آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں کہ ہم وہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں پراپرلی یا نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس دن میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم وہ 5 نمازیں پراپرلی ادا کر سکیں، جبکہ ہمارے اوپر 50 نمازیں فرض کر دی گئی تھی، تو وہ 50 نمازیں ہم کس طرح ادا کرتے؟ ہمارے لیے جتنی کمپنسیشن کی گئی ہے ہم اس کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے اعمال پہ فوکس ضرور کیجیے۔ اسی طرح ایک اور چیز شب معراج میں ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کیا گیا کہ ناپاکی جب ہو جایا کرتی تھی تو ناپاکی میں لوگ 7 غسل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 7 بار غسل کرتے تھے اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم پاک ہو چکے ہیں تو اب ہم کوئی فردر ایسا کام کر سکتے ہیں جو پاک ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس رات میں یہ ناپاکی دور کرنے کے لیے ایک غسل فرض کیا گیا، یعنی کہ اگر آپ ایک غسل کریں تو بھی آپ کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، آپ کو بار بار 7 بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح روزوں کے بارے میں بیان آتا ہے کہ روزے 6 ماہ کے فرض کیے گئے تھے امت کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتنے روزے میری امت نہیں رکھ سکتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 30 روزے، یعنی کہ ایک سال میں صرف 30 دن کے ایک ماہ کے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے واقعات حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، اور یہ واقعہ اس چیز کی انفارمیشن ہمیں دیتا ہے، اس چیز کا پروول ہے، ہمیں اس چیز کی ویریفیکیشن کرتا ہے کہ شب معراج کا واقعہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، یہ پیش آئی تھی، لیکن اس کی کوئی کنفرمنسی نہیں ہے کہ یہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھ سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ شب معراج میں عبادت کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ دیکھیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فردر صحابہ جو تھے وہ شب معراج کی رات کو شب بیداری کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، یاسین پڑھتے تھے، یا اس طرح کا کچھ بھی۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جیسے ہی شب معراج آنے والی ہوتی ہے کافی سارے پمفلٹس آپ کے گھر پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر کافی ساری آپ کو واٹس ایپ پوسٹ، فیس بک پوسٹ ایسی مل رہی ہوتی ہے جن پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے شب معراج کی رات اتنے نوافل پڑھنے ہیں اور ان میں آپ نے اتنی بار قیام کرنا ہے، اتنا لمبا آپ کا قیام ہونا چاہیے، اتنی آپ نے اس میں صورتیں پڑھنی ہیں۔ ان ایڈیشن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 4 پڑھنے ہیں، ان کو 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، آپ نے 6 پڑھنے ہیں، ان کو 1 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب اس طرح کے کافی چیزیں ہمیں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا رول ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں پتا کہ کوئی چیز کنفرم ہے یا نہیں، ہمیں جس طرح کی پکی پکائی کھیر مل گئی ہے ہم نے جسٹ اس کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتا کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے ثابت ہے کسی حدیث سے، یا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں یہ نہیں دی ہیں۔ ہم کیونکہ اپنے بڑوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو ہم اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ چیز پراپر ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ثواب کا کام ہے یا نہیں،
بلکہ ہم اس کو کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے بڑوں سے وہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، تو اب ہم نے بھی اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو ختم ہوتا ہے کہ 27 رجب کو اسپیشلائز ایک ختم دلایا جاتا ہے، کوئی میٹھی چیز اس طرح کی چیزیں وغیرہ بانٹی جاتی ہیں، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شب معراج میں عبادت کرنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ عبادت کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ فرسٹلی میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں بچے کہ آپ لوگ عبادات کے بارے میں اس طرح کی ورڈز یوز مت کیا کریں، جائز یا ناجائز، ٹھیک ہے۔ آپ نماز کے لیے عبادت کی بات کر رہی ہیں، آپ روزے کی بات کر رہی ہیں، آپ زکوٰۃ کی بات کر رہی ہیں، آپ اس طرح کے کسی بھی نیک عمل کی بات کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ناجائز کا ورڈ یوز مت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ویسے سمپل پوچھا کریں کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اوکے۔ تو اب رات میں عبادت کرنا جائز یا ناجائز یہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ رات کوئی بھی ہو آپ اس میں عبادت کریں، عبادت کے لیے آپ کے پاس کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہوتی، کوئی ٹائم ریسٹرکشن نہیں ہوتا، کسی چیز کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں، آپ کسی ٹائم پہ مرضی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی ڈے ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو اسپیشلائز ڈے پہ عبادت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے، یا اس دن آپ کو عبادت بہت زیادہ کرنی ہے، اس دنوں کے بعد آپ کو ذرا سی کم کرنی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اتنا زیادہ عبادت کا شور ہو رہا ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، روزہ ہے، کمپلیٹ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگائی ہوئی ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی۔ تو اس طرح کی عبادات ہم نے ایک اسپیشلائز اوکیزنس کے لیے رکھ لی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ان میں ریگولیرٹی لے کر آ رہے ہیں یا ہم انہیں ریگولرلی کریں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا فالٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ عبادت کریں، شب معراج کی رات آپ عبادت کرنا چاہتی ہیں تو کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات شب بیداری کی اور اس سے اگلے دن کا روزہ رکھا، لیکن اگر آپ عبادت کریں تو آپ کو اس چیز کا گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت میں آپ کچھ بھی کریں آپ کو اس کا ثواب ہے، لیکن دیکھیں آپ ڈیلی اگر اس چیز کو کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے۔ فار ایگزامپل آپ ڈیلی عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، آپ تہجد سے پہلے اٹھ جائیں، وہ بھی آپ کی شب بیداری کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ آپ تہجد سے پہلے اٹھیں، اٹھ کر تہجد ادا کریں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنا قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، اذکار کریں، جب تک فجر کا ویٹ کریں، پھر فجر پڑھیں، پھر اپنا دوبارہ سے سارا کچھ کنٹینیو کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ورک آؤٹ کریں، تو یہ آپ کی شب بیداری اس میں بھی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شب بیداری کو اس طرح کی راتوں کے ساتھ اسپیشلائز کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اس رات میں تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، دیکھیں اس نیت سے مت کرے کہ آج کیونکہ شب معراج ہے تو اس لیے میں یہ کر رہی ہوں، اور کیونکہ ڈیلی تو میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو آج میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ شب معراج کی رات ہے اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ ہوا تھا، تو میں اس نیت سے یہ کری ہوں، ایسا مت کریں، کیونکہ یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ ہی فردر آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین کوئی بھی اس چیز کو فالو نہیں کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہم نے اپنے لیے خود سے انوینٹ کر لی ہیں، اس کو ہم نے اتنا زیادہ اسپریڈ کر دیا ہے کہ ہمارا جو ریئلٹی میں دین کیا کہہ رہا ہے یہ چیز ہمیں یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھ سے یہ کویشچن کیا گیا ہے کہ شب معراج کی رات جاگنے کے بعد نیکسٹ ڈے روزہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ شب معراج کی رات جاگنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو روزہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ شب معراج کا روزہ لازمی رکھیں، یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح 13، 14 اور 15 رجب کا روزہ یہ بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ضرور رکھنا ہے۔ ہاں اگر آپ کی یہ ہیبٹ ہے کہ آپ ہر منڈے کا یا ہر تھرسڈے کا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ منڈے اور تھرسڈے یعنی کہ سوموار اور جمعرات کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، تو اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھیں تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ وہ کیونکہ رکھ رہے ہیں ریگولرلی، تو آپ اگر وہ ڈیٹس آپ کی آ گئی ہیں یعنی کہ 13، 14 اور 15 رجب آ گیا اور اس دن کیونکہ آپ روزہ رکھتے ہیں منڈے کو آلریڈی، تو آپ رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ اگر آپ اسپیشلائز اس دن کے لیے رکھ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث میں ثابت ہے کہ آپ ان دنوں کے روزے رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے رجب کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم شعبان کے روزوں سے بے خبر ہو، یعنی کہ رجب سے زیادہ شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے، تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اپ روزے رکھنے کا ہے تو آپ شعبان کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ شعبان میں شب برات ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک لیکچر دوں گی،
اس شبان کے روزے رکھنا ہم پر فرض بھی نہیں ہے، لیکن رکھا جا سکتا ہے شبان کا روزہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم شبان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور رجب کے روزے کہیں پہ بھی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، تو آپ رجب کا روزہ مت رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ، میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ریگولیرٹی کے ساتھ آلریڈی رکھ رہے ہیں تو آپ رکھ لیں، آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے بھی رکھ لیں تو بھی آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، بٹ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کچھ اس طرح کی عبادات ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی میں اپنے ثواب کے لیے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کیونکہ عبادت کو عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں اس لیے آپ کو اس کا ثواب ہوگا، بٹ اگر آپ عبادت اس نیت سے کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس دن کے ساتھ یہ اسپیشلائز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کسی بھی اسپیشلائز دن کے ساتھ ریلیٹ مت کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا مت سوچیں کہ یہ ایک دن ہے اور اس دن کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اور اس دن کے اندر ہی یہ عبادات ہو سکتی ہیں، ان ایڈیشن کسی دن کے اندر نہیں ہو سکتی، یعنی باقی دنوں میں تو آپ بری طرح اپنے اعمال خراب کرتے رہیں اور ان دنوں میں بہت اسپیشلائز کام کریں، تو یہ آپ کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 27 رجب کے لیے ایز اے کنکلوژن میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ رات جاگنا چاہتے ہیں، شب بیداری کرنا چاہتے ہیں، عبادات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اپنی نیت اللہ کے لیے عبادت کی رکھیں، اس نیت سے مت رکھیں کہ شب معراج تھی اور اس رات کا جو واقعہ ہے اس لیے ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اس طرح کی نیت مت رکھیں۔ یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کریں اور ہم انشاءاللہ فردر بھی نیکسٹ بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گے، تو آپ عبادت کریں۔ اگر آپ اسی نیت سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں، لیکن